السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بڑے ہی افسردہ دل کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور آنیسٹلی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں گی۔ اور میں نے صبح ویڈیو دیکھی زید بھائی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو بھی پلیٹ فارم ہے، آپ کی ریچ جتنے بھی لوگوں تک ہے، آپ اس بارے میں بات کریں، آپ ڈسکس کریں۔ جب تک ہم ایک چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم وہ پرابلم سالو بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اور مجھے اس بات کا اپنے اوپر دکھ ہوا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، میں اپنی بات کرتی ہوں کہ مجھے اپنے اوپر اس بات کا دکھ ہوا کہ آج کو بات ہمارے گھروں کے پاس والے ایریا کی آئی تو ہم سب کتنا پریشان ہو گئے ہیں۔ اور ہم ویسے یہ نیوز سنتے ہیں کہ کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمیں اتنا زیادہ شوق نہیں لگتا ہوگا، آئی تھنک سو۔ لیکن جب بات ہمارے گھر کے پاس آ گئی تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا، ہمیں فوراً سمجھ آنے لگ گئی کہ یہ بات کتنی غلط ہے اور اس کا یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سے پیپر اسپرے کی ریسیپی بتا رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انگریڈینٹس میں نے لسٹ ڈاؤن کر لیے ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات اس سارے میٹر میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اتنا زیادہ نارملائز کر دیا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہاں کسی اور کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شاید وہ یہ کر لیتا تو نہ ہوتا، شاید وہ کر لیتا تو نہ ہوتا۔ وکٹم بلیمنگ کے کلچر کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر کسی کے بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ خود اپنے ایکسپیرینس میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ خود وٹنس کیا ہے کہ اگر کسی کے بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کین یو امیجن کہ وہ لوگ جو اس بچے کی ڈیتھ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ وہاں چیک کروایا تھا، وہاں چیک کروایا تھا، یا اگر تم یہ کر لیتے تو شاید تمہارے بچے کی جان بچ جاتی۔ یا مطلب کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کا کہاں پہ قصور تھا بچے کی ڈیتھ میں۔ آپ صرف یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے کلچر میں بلیم کا کتنا زیادہ کلچر ہے، کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں، ہم لوگ ایون ہم اس سچویشن سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت جلدی جج کر لیتے ہیں، ہم لوگ بہت جلدی یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے تو ہمارا ایکشن بہت پرفیکٹ ہوتا، حالانکہ ہمیں 1% بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ اگر ہم پریکٹیکلی سوچیں تو ہم کبھی بھی اس طرح کا کسی کو کامنٹ نہ کریں، اور اسپیشلی اس بندے کو جو اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، جس کے اوپر اتنا برا ٹائم آ گیا ہے۔ لیکن نہیں، ہم لوگ آن لائن گئے ہیں اور ہم نے کہیں پہ دیکھا ہے کہ کہیں پہ بات ہو رہی ہے تو بس ہم نے ٹھک 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 کر کے ہم نے کامنٹ لکھا اور ہم وہاں سے چلے گئے، اور لٹرلی ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارے اس کامنٹ کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز ہوتی ہے کہ بٹر فلائی ایفیکٹ، آپ اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا کہ ایک تتلی کے پر سے نکلنے والی ہوا کا ایفیکٹ کتنی دور تک ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو ضرور گوگل کیجیے گا، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بات کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک تتلی کے پر سے نکلی ہوا کہیں پہ جا کے سونامی کا باعث بن سکتی ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے سب انگریڈینٹس کو مکس کر دیا ہے، اور مکس کرنے کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا سمر کیا۔ بہت زیادہ آپ نے سمر نہیں کرنا، ورنہ جو اس کا مرچوں کا جو کچا پن ہوتا ہے نا، وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اور آئل کو آپ نے ابھی اس میں مکس نہیں کرنا، آئل ہم اس لیے مکس کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو اسپائسیز ہے نا، اس میں تھوڑی سی اسٹکنیس ہو۔ ہم اگر اس کو اللہ نہ کرے کہ ہمیں استعمال کرنا پڑے تو اس کا تھوڑا سا لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہو، لیکن ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا۔ آئل کو اس کے اندر ڈال کے
بس ہم نے اس کو ایسے را رکھنا ہے، بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے، کیونکہ مرچوں کا جو کچا پن ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر بس میں نے اس کو تھوڑا سا سمر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بالکل لو فلیم پہ ہے تاکہ ذرا یہ جو ہماری ریڈ چلی فلیکس ہیں یہ اچھی طرح سے اپنا اسپائسیز ریلیز ہو جائیں ان کے، اور ہمارا جو پھر اسپرے کا پانی ہوگا وہ اچھا خاصا اسپائسی ہو جائے گا۔ اگر ہم ایمپتھی کی بات کریں تو ایمپتھی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہمیں کوئی اپنا پرابلم بتاتا ہے، لیٹ سپوز کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو ہم لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، کیا بات ہے، تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو۔ ہم لوگ اس کو فوراً اپنا بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ او ہو اچھا میری لائف تو بالکل ٹھیک ہے اور مجھے تو بالکل ڈپریشن نہیں ہوتا، تمہیں کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اب میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، ایسی عبرت ناک سزا ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ریہیبس ہونے چاہیے، پتہ نہیں شاید وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اپنی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے تو پھر جینے مرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیپٹل پنشمنٹ بلکہ عبرت ناک سزا ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ پر ایک چیز ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اس چیز کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور سوچ کو بدلنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں۔ ہم جو اب والی جنریشن ہے اور ہمارے بچے ہیں، تو ہمیں اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت دینی ہے کہ وہ عورت کی عزت کریں، اور وہ عورت کون ہوگی؟ وہ ان کی اپنی بہن ہوگی۔ وہ عورت کون ہوگی؟ وہ ان کی ہونے والی بیوی ہوگی۔ تو ہم نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کا نقصان نہ کریں۔ یہاں سے ہم سوچ بدل سکتے ہیں، اور سوچ بدلے بغیر میرا یہی ماننا ہے کہ سوچ بدلے بغیر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اور سوچ کا آپ عالم یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، بہت اچھی طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی بات میں گالی دی جاتی ہے تو وہ ماں اور بہن کی ہی گالی ہوتی ہے۔ تو سوچ ہماری ڈیلی لائف کی سوچ یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف دینی ہوتی ہے، تو ہم اس کی ماں اور بہن کو گالی دیتے ہیں۔ تو یہ فیکٹر ہے، یہ سوچ ہے، یہ جب تک ہماری ڈیلی لائف سے نہیں نکلے گی ہم کسی کی بھی ماں اور بہن کی عزت نہیں کر سکتے۔ اور عزت سے مجھے جنید اکرم صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب عزت کی بات کرتے ہیں تو صرف وہ ماں بہن اور بیٹی بیوی کی ہی کیوں عزت کی بات، یعنی کہ مرد سے جڑے رشتے میں جو عورت ہے صرف اس کی عزت کی بات، تو باقی جو لاوارث ہیں، جن کا کوئی محرم نہیں ہے، جن کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، وہ تو کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جو عورت ہے وہ انسان ہے، جو مرد ہے وہ انسان ہے، اور دونوں انسان عزت ڈیزرو کرتے ہیں، ہیومن بینگ عزت ڈیزرو کرتی ہے۔ اور یہ ایک بہت سمپل بات ہے سننے میں، لیکن امپلیمنٹیشن میں یہ بات سکھانا ایکشن کے تھرو ہی اصل کام ہے۔ تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا، اور آپ نے آئی ایم شیور کہ اگر اب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ بدلنا چاہتے ہیں، کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ چینج صرف حکومت نہیں کر سکتی ہے، گورنمنٹ اکیلی معاشرہ نہیں بدل سکتی جب تک لوگ معاشرہ نہ بدلنا چاہیں۔ تو چینجز آتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں، اور ڈیفینیٹلی بینگ اے گڈ سٹیزن اور ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ جو اپنے اینڈ سے چینج لا سکتے ہیں وہ ہم لے کر آئیں، اور وہ چینج ہے کہ ہمارا بیہیویئر اور ہماری سوچ، اور ہم لوگ یہ وکٹم بلیمنگ کرنی چھوڑ دیں۔ میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی ریچ ہے، آپ لوگوں کی آواز جہاں جہاں تک جا سکتی ہے، آپ اس بات کو کریں،
آپ لوگ اس بات کو ڈسکس کریں، کیونکہ جب تک ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کریں گے، یہ ایک ایشو ہے، یہ ایک ریئل ٹائم یہ فیکٹر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. جیسے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ ایک دماغی بیماری ہے، اور ہم نے اس سے اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور میں نے بہت ہمت کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی تربیت کریں کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ابیوز کیا ہوتی ہے، اور ان کی ذات کی جو پرمیشن ہے وہ کس کس کو ہو سکتی ہے. کیونکہ مجھے ایک بات بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ ہماری جنریشن، اب جو جنریشن ہے 90s کی جو جنریشن ہے، اس کو تو شاید یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ گڈ اور بیڈ ٹچ میں کیا فرق ہے. اس جنریشن کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کب کس ٹائم میں ابیوز ہو رہا ہوں. اور وہ چائلڈہڈ ابیوز کی وجہ سے آج اس جنریشن کے، اس بیچ کے جو لوگ ہیں وہ بہت سارے مینٹل پرابلمس کا شکار ہیں. اور مے بی سم ہاؤ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مینٹل ابیوز بعد میں اب اس ٹائم پہ آ کے اس کا آؤٹ کم یہ کیسز ہو رہے ہیں، گاڈ نوز واٹ. تو کسی سائیکل کو ہم نے توڑنا ہے، ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہوگا، اور ہمیں اپنے نظریے کو بہتر کرنا ہوگا، اور ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا ہوگا، ہمیں اس ایجوکیشن کو نارملائز کرنا ہوگا. یہ ایک عام سی ماں کی سوچ ہے، جو یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں وہ میں نے ایک عام ماں ہو کر کی ہیں. اور میری سب ماؤں سے، میری سب پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کریں، ہم اس بات کو برین اسٹارم کریں، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اس سچویشن کو ڈیل کرنے میں. اگر آپ کو اس پوری ویڈیو میں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میری بھی ہیلپ کیجیے گا. مجھے بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے، کس انداز سے کریں کہ ہم ایک مختلف معاشرہ بنا سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.